بچوں، کیا تمہیں پتا ہے کہ دیمک پہلے سبزیاں بہت شوق سے کھایا کرتے تھے؟ اگر نہیں پتا تو یہ کہانی پڑھ لیں۔ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں کے ویران حصے میں دیمک قبیلہ رہتا تھا، جس میں بہت سارے دیمک اکٹھا رہا کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی نگرانی میں اپنی الگ سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ بادشاہ بہت نیک اور رعایا کا خاص خیال رکھا کرتا تھا۔ سارے دیمک بادشاہ سے بہت محبت کیا کرتے اور اس پر ہر وقت جان چھڑکنے کو تیار رہتے۔ دیمک بادشاہ کی نگرانی میں لکڑی کے بنے گھر میں رہتے تھے، جسے بادشاہ نے محل کا درجہ دیا تھا۔ دیمکوں نے گھر کے سامنے گندم اور سبزیاں اگائی تھیں، کیونکہ وہ گندم کی روٹی کے ساتھ تازہ سبزیاں بہت شوق سے کھاتے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ ان دیمکوں میں بادشاہ سمیت کوئی بھی آباء و اجداد جیسا صحت مند نہ تھا۔ ایک دفعہ جب دیمک کافی کمزور ہوئے اور حکیم ان کا علاج کرنے میں ناکام ہوا تو بادشاہ نے چیونٹیوں کے شاہی حکیم کو اپنے ہاں بلایا تاکہ وہ دیمکوں کا علاج کرے۔ حکیم نے چند دیمکوں کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا، دنیا میں کئی حوالوں سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جس میں خوراک کی خاصیتوں میں تبدیلی کا آنا عام بات ہے۔ میری تحقیق کے مطابق دیمک قبیلے کو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سبزیوں کی بجائے خشک لکڑیاں کھانی چاہیے، خاص کر کے وہ لکڑی جس سے گھر کے دروازے اور الماریاں بنی ہوں۔ دیمک قبیلے کے حکیم نے کہا، اس طرح تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ ہمارا معدہ لکڑی ہضم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کی اجازت سے کہا، ہمیں چونٹی حکیم کی باتوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آب و ہوا میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے محل کی جانب دیکھا، جو مکمل طور پر لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے حکیم سے مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد چونٹی حکیم کو پاگل سمجھ کر رخصت کر دیا۔ وزیر اعظم اس حق میں نہیں تھا، مگر وہ بادشاہ کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک مہینے بعد فصل کاشت کرنے کا وقت ہوا۔ اس دوران بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سارے دیمک بادشاہ کے لیے پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں دیکھ کر کہا، مجھے پتہ ہے کہ تم سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، مگر یہ وقت یہاں بیٹھنے کا نہیں۔ جاؤ، فصل کاشت کرو اور خوب کھاؤ تاکہ تم سب کی کمزوری ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب ویسے بھی بیٹھے ہیں یہاں۔ حکیم اور 2 خادموں کے علاوہ سارے دیمک وزیر اعظم کی رہنمائی میں فصل کاشت کرنے چلے گئے۔ کمزوری کی وجہ سے انہیں فصل کاشت کرنے میں بہت وقت لگا۔ اس دوران کافی بارش ہوئی، جس سے محل کی خستہ حال چھت بیٹھ گئی، جس میں بادشاہ اور حکیم بری طرح پھنس گئے۔ جب دیمک واپس آئے تو انہوں نے تباہ شدہ محل کو دیکھا اور بادشاہ کی فریاد سنی۔ سب نے مل کر بہت کوشش کی، مگر وہ لکڑیاں اٹھانے میں ناکام رہے۔ اچانک وزیر اعظم کے ذہن میں چیونٹی حکیم کی بات آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سب کو مخاطب کیا، بادشاہ سلامت حکیم سمیت اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو باہر لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ساری لکڑیاں کھا لیں۔ اس پر ایک بزرگ دیمک نے کمزور آواز میں کہا، مگر ہمارے آباء و اجداد نے کبھی لکڑی نہیں کھائی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا معدہ لکڑی ہضم نہ کر پائے اور ہم سب مر جائیں۔ باقی دیمکوں نے بھی بزرگ دیمک کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم مایوس نہیں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلی بار لکڑی کا نوالا لیا۔ سارے دیمک اسے دیکھنے لگے۔ چند سیکنڈ بعد اس کے بدن پر کپکپی طاری ہوئی اور وہ گر گیا۔ سارے دیمک ڈر گئے کہ وزیر اعظم تو مر گیا۔ اسی دوران وزیر اعظم جوش سے اٹھا۔ وہ خود کو طاقتور اور صحت مند محسوس کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سارے دیمک خوش ہوئے اور لکڑیاں کھانے میں لگ گئے۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ سب لکڑیوں کا ملبہ کھا کر بادشاہ اور حکیم کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔